مردانہ قوت کمزور ہے، مردانہ طاقت کمزور ہے، اس کو چاہیے سپر شاہی کیپسول استعمال کرے تو انشاءاللہ اگر 4 شادیاں بھی ہیں تو بڑے سکون سے گزارے گا اور محبت اور پیار سے گزارے گا، کسی قسم کی کمزوری کی پریشانی نہیں ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں مردوں سے خطاب کر کے فرمایا فانکحوا ما طاب لکم من النساء مثنى وثلاث ورباع، جو عورتیں تمہیں پسند ہیں ان میں سے 2 سے نکاح کرو، 3 سے نکاح کرو، 4 سے نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نکاح اور شادی کا ذکر فرمایا تو اللہ تعالیٰ نے 2 نکاح سے آغاز فرمایا، ایک کا تذکرہ تک نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 نکاح کرو، 3 نکاح کرو، 4 نکاح کرو۔ آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، ہاں اگر تم اندیشہ کرتے ہو، ڈرتے ہو، خوف کھاتے ہو کہ تم بیویوں کے درمیان میں انصاف نہیں کر سکو گے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، ایک نکاح کر لو۔ اور اگر تم ایک آزاد عورت سے نکاح کرنے کی بھی ہمت نہیں رکھتے تو کم از کم باندھے رکھ لو۔ دوسرے الفاظ میں اگر یوں کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، اگر تم اتنی نکمے ہو کہ 3 شادیاں، 4 شادیاں، حتیٰ کہ 2 شادیاں بھی نہیں کر سکتے تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، ایک تو کر لو، ایک نکاح تو کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی طرف اشارہ فرما دیا کہ ہر مرد کو چاہیے کم از کم 2 نکاح ضرور کرے، پہلے تو 4 نکاح کرے، 3 نکاح کرے، اگر 3 اور 4 نہیں کر سکتا کم از کم 2 نکاح ضرور کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مرد کے اندر 4 شادیاں کرنے کی طاقت رکھی۔ ایک مرد 4 بیویوں کے ساتھ وقت گزار سکتا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے طاقت رکھی ہے تو پھر کرتے کیوں نہیں؟ یہی وجہ ہے کہ آج کل بدکاری، فحاشی، زنا عام ہو چکا ہے۔ پاکستان اور ہندوستان میں رواج ہے کہ 2، 3، 4 شادی کو معیوب سمجھا جاتا ہے، کوئی بھی اجازت دینے کو تیار نہیں ہوتا۔ جس مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 شادیاں، 4 نکاح کرنے کی طاقت رکھی ہے، جب وہ ایک نکاح کرتا ہے، 2 شادی، 3 شادی، 4 شادی کرنے کی لوگ اجازت نہیں دیتے، معاشرہ اجازت نہیں دیتا، گھر والے اجازت نہیں دیتے، تو پھر یہی ہوگا کہ غلط جگہ پر منہ مارے گا، غلط جگہ کی طرف دیکھے گا، غلط جگہ پر نظر ڈالے گا۔ کہ جس مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کرنے کی طاقت رکھی ہے وہ ایک پر گزارا نہیں کر سکتا۔ ایک سے زائد نکاح کرنے کی اہم وجہ یہ ہے، بعض مرد کہتے ہیں کہ ہمیں 2، 3، 4 شادی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر مرد کو ضرورت نہیں ہے تو عورتوں کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ضرورت دونوں طرف رکھی ہے۔
مرد کے اندر اللہ تعالیٰ نے 4 نکاح کرنے کی طاقت رکھ دی، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے عورتوں کی پیدائش میں اضافہ کر دیا، اور تیسری طرف اللہ تعالیٰ نے موت کی ریشو مردوں کے اندر بڑھا دی، عورتوں کے اندر کم کر دی۔ ڈاکٹر اور اطباء کہتے ہیں کہ مرد کے اندر قوت مدافعت کم ہوتی ہے، عورت کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر طاقت زیادہ رکھی ہے کہ وہ بیماریوں سے لڑ سکے۔ مرد کے اندر قوت مدافعت اتنا زیادہ نہیں ہوتی کہ بیماریوں کا مقابلہ کر سکے۔ بیماریوں کی وجہ سے موت مردوں کے اندر زیادہ ہے۔ اگر پیدائش کی طرف دیکھا جائے تو مردوں کی پیدائش عورتوں سے کم ہے، لڑکوں کی پیدائش لڑکیوں سے کم ہے۔ دیکھنے میں آیا ہے کہ 4 لڑکیوں کے بعد، 5 لڑکیوں کے بعد، اور یہاں تک بھی دیکھنے میں آیا 7 اور 8 لڑکیوں کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں کی پیدائش میں اضافہ فرما دیا تاکہ ایک مرد 4 نکاح کر سکے۔ پھر اگر موت کی طرف دیکھا جائے، بیماریوں کی وجہ سے زیادہ مرنے والے مرد ہوتے ہیں، اور حادثات کا شکار ہونے والے مرد ہوتے ہیں، لڑکے ہوتے ہیں۔ کبھی موٹر سائیکل ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے، اور کبھی کار ایکسیڈنٹ میں، کبھی گاڑی ایکسیڈنٹ میں، کبھی کسی ایکسیڈنٹ میں مارا جاتا ہے۔ زیادہ تر حادثات کا شکار لڑکے اور مرد ہوتے ہیں، لڑکیاں نہیں ہوتی۔ حادثات کا شکار لڑکیاں بہت کم ہوتی۔ اور اسی طرح نشے کی عادت میں پڑنے والے لڑکیوں سے زیادہ لڑکے ہوتے۔ آپ نے بہت کم دیکھا ہوگا کہ لڑکی نشے کی عادی بن گئی ہو، اور یہ بہت زیادہ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سارے لڑکے ایسے ہیں جن کو نشے کی عادت پڑ جاتی ہے، شراب کی عادت پڑ جاتی ہے، جس کی وجہ سے موت کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پیدائش کی طرف اگر دیکھا جائے کہ لڑکیوں کی پیدائش لڑکوں کی بنسبت زیادہ ہے۔ اگر موت کی طرف دیکھا جائے تو موت کا شکار لڑکیوں کی بنسبت لڑکے زیادہ ہوتے ہیں۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ 2 نکاح کریں، 3 نکاح کریں، 4 نکاح کریں۔ اسی حکم کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے 1 سے زائد نکاح کیے۔ اکثر صحابہ کرام نے 1 سے زائد نکاح کیے۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کئی نکاح کیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی، اور اسی طرح حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے، روایات میں آتا ہے 70 اور 80 کے درمیان شادیاں کی۔ مسلمانوں کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ مسلمانوں کی تاریخ میں اکثر مسلمان ایسے نظر آئیں گے کہ جنہوں نے 1 سے زائد شادیاں کی ہیں۔ تو اسی لیے ہر مسلمان کو چاہیے کہ 1 سے زائد نکاح کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اگر مرد حضرات 1 سے زائد نکاح نہیں کریں گے تو بہت ساری لڑکیاں بغیر نکاح کے رہ جائیں گی۔ بدکاری، فحاشی، عریانی اور زنا کی طرف رجحان ہوگا۔ بدکاری، فحاشی اور زنا سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ مرد 1 سے زائد نکاح کرے۔ اگر کوئی مرد کمزور ہے
مردانہ قوت کمزور ہے، مردانہ طاقت کمزور ہے، اس کو چاہیے سپر شاہی کیپسول استعمال کرے، تو انشاءاللہ اگر 4 شادیاں بھی ہیں تو بڑے سکون سے گزارے گا اور محبت اور پیار سے گزارے گا، کسی قسم کی کمزوری کی پریشانی نہیں ہوگی۔